اوئے رحیمو، لگا دے اپنی بیٹی گلمینا کو داو پر۔ تیری بیٹی جوان ہے، خوبصورت ہے، اور وہی تیرا آخری پتا ہے جو تجھے اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ سوچ لے، اگر تو جیت گیا تو مالا مال ہو جائے گا، اور اگر ہار گیا تو بس وہ چھوکری میری ہوگی۔ چوپال کے بیچوں بیچ شیر خان کی کرخت اور لالچ میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی تو وہاں موجود ہر شخص کے کان کھڑے ہو گئے۔ حقے کی گڑگڑاہٹ تھم گئی اور سب کی نظریں پسینے میں شرابور رحیمو پر جم گئی، جو خالی جیب اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ شیر خان کے سامنے بیٹھا تھا۔ رحیمو کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیر خان کو دیکھا، جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بلی چوہے کو دیکھتے ہیں۔ ارے او خان، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہوش میں تو ہے تو؟ وہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، میں اسے جوئے میں کیسے لگا دوں؟ رحیمو نے تھوک نکلا۔ اس کی آواز میں خوف تھا، مگر شیر خان نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جس سے رحیمو کا کلیجہ دہل گیا۔ ابے او ڈرپوک! شیر خان تھوڑا آگے جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تو سب کچھ ہار چکا ہے رحیمو۔ تیری زمینیں، تیری بھینسیں، تیرا یہ میلا کچیلا گھر، سب میرا ہو چکا۔ اب تیرے پاس بچا ہی کیا ہے سوائے اس لڑکی کے؟ دیکھ، میں تجھے آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر تو یہ بازی جیت گیا تو تیرا سارا ہارا ہوا مال واپس، اوپر سے دگنی رقم تیری۔ تو اپنی اسی بیٹی کی شادی کسی نواب سے کروا سکے گا، اور اگر تو ڈر گیا اور یہاں سے اٹھ گیا تو یاد رکھ، کل سے تو سڑکوں پر بھیک مانگتا پھرے گا، اور تیری وہ لاڈلی بیٹی بھی تیرے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھائے گی۔ اب فیصلہ تیرا ہے، امیر بننا ہے یا فقیر رہنا ہے۔ شیر خان کے زہریلے الفاظ رحیمو کے کمزور ایمان اور جواری ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اس کے دماغ میں دولت کا لالچ سانپ کی طرح پھن پھیلانے لگا۔ اسے اپنی جیتی ہوئی دولت نظر آنے لگی۔ اسے لگا کہ شیر خان بڈھا ہو چکا ہے، اس کی نظر کمزور ہے۔ شاید میں جیت جاؤں اور پھر میں اپنی گلمینا کو شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، اسے کبھی تندور پر نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ لالچ نے اس کی عقل اور غیرت دونوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اور اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو کسی باپ کو زیب نہیں دیتا۔ چوپال میں موت کا سا سناٹا تھا۔ سب لوگ سانس روکے رحیمو کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رحیمو نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا اور آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے خان، میں تیار ہوں۔ رحیمو کی آواز لرزتے ہوئے بھی گونجدار تھی۔ میں اپنی بیٹی گلمینا کو اس آخری بازی پر داؤ پہ لگاتا ہوں۔ چوپال میں موجود لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ شیر خان کے سامنے بول سکے۔ شیر خان کے چہرے پر ایک فتح مندانہ اور ظالمانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پانسا ہاتھ میں لیا اور اسے گھماتے ہوئے بولا، یہ ہوئی نا مردوں والی بات، دیکھنا آج قسمت تجھ پر کیسے مہربان ہوتی ہے۔ شیر خان نے پانسا پھینکا اور وہ لڑکتا وہ زمین پر گر گیا۔ سب کی نظریں اس چھوٹے سے ٹکڑے پر جم گئیں جو رحیمو کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ رحیمو نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں اور اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی، کیونکہ وہ بازی بھی ہار چکا تھا۔ شیر خان جیت گیا تھا، اور شیر خان نے کہکا لگایا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مبارک ہو رحیمو، اب تو اپنی بیٹی کے بوجھ سے آزاد ہو گیا، وہ اب میری ملکیت ہے۔ میں نے اسے جیت لیا، جا کر اسے تیار کر، میں ابھی اپنے بندوں کے ساتھ اسے لینے آ رہا ہوں۔ رحیمو وہیں مٹی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل چکا تھا، یہاں تک اس کا ضمیر بھی۔ وہ خالی نظروں سے زمین کو گھور رہا تھا جہاں اس کی غیرت نیلام ہو چکی تھی۔ دوسری طرف گاؤں کے آخری کونے میں واقع کچے اور بوسیدہ مکان کے صحن میں گلمینا تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ دوپہر کی شدید گرمی اور تندور کی تپش سے اس کا رنگ تمتما رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اپنے دوپٹے کو اس طرح سے چہرے پر سختی سے لپیٹ رکھا تھا کہ سوائے اس کی آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس گاؤں کی سب سے باپردہ اور حیا والی لڑکی تھی۔ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی وہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی تھی۔ صرف اس کی گہری جھیل جیسی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جن میں اس وقت فکر کے سائے لرز رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ جواری ہے اور گھر کا راشن بھی ختم ہونے والا ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج اس کی چھت ہی اس سے چھین لی جائے گی اور اس کا سودا کر دیا جائے گا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی تاکہ باپ کے آنے سے پہلے کھانا تیار ہو جائے۔ اچانک دروازہ دھڑاک سے کھلا اور رحیمو لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔
اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ گلمینا نے جلدی سے ہاتھ صاف کیے اور باپ کی طرف بڑھی۔ بابا آپ آ گئے؟ خیریت تو ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ اور یہ حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ گلمینا کی آواز میں بیٹی کی تڑپ اور فکر تھی، مگر رحیمو کی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ زمین میں گڑ جائے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رحیمو نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا صحن کی طرف لایا۔ چل میرے ساتھ گلمینا، جلدی کر، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تیری قسمت کھل گئی، ہمیں ابھی اسی وقت یہاں سے جانا ہوگا۔ گلمینا حیران ہوئی اور اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ بابا کیا ہوا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اور میری قسمت کیسے کھل گئی؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ رویہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رحیمو سے گھسیٹتا ہوا صحن کے بیچ میں لایا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، سوال مت کر، بس میرے ساتھ چل۔ اسی وقت باہر گلی میں گاڑیوں کے رکنے اور شور شرابے کی آوازیں آئیں۔ دروازہ ایک بار پھر زور سے کھلا اور اس بار شیر خان اپنے 4-5 مسلح غنڈوں کے ساتھ دن دناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت تھی اور نظریں گلمینا پر جمی ہوئی تھی، جس نے غیر مردوں کو دیکھ فوراً اپنے دوپٹے کو چہرے پر مزید کس لیا۔ ارے واہ رحیمو، تو نے میرا کام آسان کر دیا۔ میں سمجھا تھا تجھے منانے میں وقت لگے گا، مگر تو سمجھدار نکلا۔ آجا میری رانی، تیرا تو اب محل میں راج ہوگا۔ شیر خان نے آگے بڑھ کر گلمینا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گلمینا نے چیخ مار کر باپ کا بازو چھوڑا اور پیچھے ہٹی۔ یہ کون ہے بابا؟ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کس محل کی بات کر رہا ہے؟ اور ہمارے گھر میں کیسے گھس آیا؟ گلمینا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ رحیمو نے سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بیٹی مجھے معاف کر دے، میں مجبور تھا، میں لالچ میں آ گیا تھا، میں تجھے جوئے میں ہار گیا ہوں۔ اب تو اس کی ہے، تو اب میری بیٹی نہیں رہی۔ رحیمو کے الفاظ گلمینا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے بن کر اترے۔ وہ سکتے میں آ گئی، اسے لگا کہ کائنات ہی رک گئے ہے۔ جوئے میں؟ بابا آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کا خون ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں جان دے دوں گی مگر اس بھٹے کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ گلمینا نے رونا شروع کر دیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ شیر خان نے اشارہ کیا تو اس کے غنڈے آگے بڑھے، گلمینا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، خدا کا واسطہ مجھے مت لے کر جاؤ، بابا بچائیں مجھے۔ آپ کیسے باپ ہیں؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ گلمینا کی فلک شگاف چیخیں پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ گلمینا نے اپنے پیر زمین پر جمایا اور مزاحمت کی۔ اس نے مٹی مٹھیوں میں بھر کر غنڈوں کی آنکھوں میں پھینکی، مگر وہ مردوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لائے۔ گلمینا کی چادر مٹی سے اٹ چکی تھی، مگر اس نے اب بھی اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ سختی سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی عزت اب صرف اس پردے میں ہی باقی ہے۔ شیر خان ہنس رہا تھا اور رحیمو دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا بے بسی کی تصویر بنا اپنی بربادی اور بیٹی کی تذلیل کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آس پاس بھی لوگوں کا مجمع لگ گیا تھا، چھتوں پر بھی لوگ کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اسی وقت گاؤں کی کچی اور ٹوٹی پھوٹی سڑک پر دور سے دھواں اڑاتی ہوئی چند سیاہ رنگ کی بھاری بھرکم گاڑیاں نمودار ہوئیں۔ یہ سردار حیدر کا قافلہ تھا جو شہر سے واپس اپنی حویلی جا رہا تھا۔ سردار حیدر اس قافلے کا سب سے بااثر اور طاقتور سردار تھا۔ سردار حیدر اس علاقے کا سب سے بااثر اور طاقتور سردار تھا، جس کے نام سے ہی لوگ کانپتے تھے۔ وہ اپنی طبیعت کا سخت اور اصولوں کا پکا تھا۔ اس کی وجاہت اور دبدبہ ایسا تھا کہ لوگ اس کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں انصاف کی ایک شمع روشن تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ اچانک ڈرائیور نے بریک لگائی اور گاڑی کا ٹائر زور سے چرچرایا۔ کیا ہوا؟ سردار حیدر کی بھاری اور روبدار آواز گونجی تو ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر ادب سے کہا، سردار صاحب آگے راستہ بند ہے، لگتا ہے کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، نیچے اتر کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ سردار نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر میں ڈرائیور نے آ کر کہا کہ سردار صاحب کچھ لوگ ایک لڑکی کو زبردستی کہیں لے کر جا رہے ہیں اور وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہیں۔ حیدر کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ اس نے کالی شیشوں والی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں دھول مٹی میں ایک لڑکی زمین پر گھسیٹی جا رہی تھی اور وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ حیدر کو عورتوں پر ظلم سخت ناپسند تھا،
یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا کہ اس کے علاقے میں کسی عورت کی بے حرمتی ہو۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس کے گارڈز بھی مستعد ہو گئے اور گاڑیوں سے اتر کر حیدر نے اپنا کالا چشمہ اتارا اور اس کی گہری اور تیز آنکھیں منظر کا جائزہ لینے لگیں۔ اس کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا اور چوڑے شانے شلوار قمیص میں بھی اس کی طاقت کا پتہ دے رہے تھے۔ اس نے سر پر پگڑی نہیں باندھی تھی، مگر اس کی چال میں جو شاہانہ انداز تھا وہ کسی تاج کا محتاج نہیں تھا۔ حیدر نے گرجدار آواز میں پکارا، رک جاؤ۔ اس کی آواز میں اتنی طاقت تھی کہ شیر خان کے غنڈے جو گلمینا کو گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں رک گئے اور پلٹ کر دیکھا تو سامنے سردار حیدر کو کھڑا دیکھ کر ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سردار کی عدالت میں معافی نہیں ملتی۔ حیدر نے تیز قدموں سے فاصلہ طے کیا اور مجمع کے بیچ میں آ گیا۔ لوگ احترام اور ڈر سے پیچھے ہٹ گئے اور راستہ بنا دیا۔ شیر خان نے بھی حیدر کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر وہ اپنی انا اور دولت کے نشے میں اکڑ کر کھڑا رہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ لڑکی کون ہے جسے تم جانوروں کی طرح گھسیٹ رہے ہو؟ حیدر نے غنڈوں سے نہیں بلکہ شیر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے زمین پر پڑی گلمینا پر گئی جو کانپ رہی تھی، اور اس نے مٹی میں گرنے کے باوجود اپنا دوپٹہ چہرے سے ہٹنے نہیں دیا تھا۔ شیر خان نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ سردار صاحب، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں نہ پڑیں تو بہتر ہوگا۔ یہ لڑکی میری ملکیت ہے، میں نے اسے جوئے میں جیتا ہے۔ اس کے باپ رحیمو نے اسے ہارا ہے اور اس میں اسے اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ حیدر کا دماغ گم گیا، اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ جوئے میں جیتا ہے؟ ایک انسان کو، ایک بیٹی کو؟ حیدر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کی رگیں تن گئی۔ اس نے ایک نظر رحیمو پر ڈالی جو بھیڑ میں سر جھکائے کھڑا تھا، اور پھر شیر خان کو دیکھا جو ابھی بھی اکڑ کر کھڑا تھا۔ حیدر نے بنا کوئی وارننگ دی اپنا آہنی ہاتھ اٹھایا اور ایک بھرپور اور زوردار تھپڑ شیر خان کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ کی آواز اتنی شدید تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کا دل دہل گیا۔ شیر خان جو خود کو اس علاقے کا بدماش سمجھتا تھا چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے خون نکل آیا اور پگڑی دور جا گری۔ اپنی زبان کو لگام دو شیر خان، حیدر دھاڑا۔ تم نے میری زمین پر کھڑے ہو کر ایک بیٹی کی توہین کی ہے۔ یہاں جانور بھی جوئے میں نہیں بیچے جاتے، اور تم ایک لڑکی کو سرعام نیلام کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حیدر نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، ان سب کو پکڑ لو اور باندھ دو۔ شیر خان کے غنڈوں نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر سردار کے تربیت یافتہ گارڈز نے پلک جھپکتے میں انہیں دبوچ لیا اور زمین پر لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا۔ حیدر نے شیر خان کو کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور دوبارہ اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہ تھپڑ تمہاری اس گھٹیا سوچ کے لیے جو تم عورتوں کے بارے میں رکھتے ہو۔ مارو انہیں کوڑے اتنے کہ انہیں اپنی نانی یاد آ جائے اور یہ کبھی کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکیں۔ حیدر نے حکم دیا تو گارڈز نے کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ شیر خان کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ گلمینا جو اب تک سکتے میں تھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کوئی فرشتہ بن کر اس کی مدد کو آ گیا ہے اور اس ظالم سے اسے بچا لیا۔ حیدر نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ رحیمو کہاں ہے؟ وہ بے غیرت باپ کہاں ہے؟ لاؤ اسے میرے سامنے۔ حیدر کی آواز گونجی۔ گارڈز رحیمو کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور حیدر کے قدموں میں پھینک دیا۔ حیدر نے نفرت سے رحیمو کو دیکھا۔ تم تو باپ کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ جانور بھی اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں اور تم نے چند پیسوں کے لیے اپنے خون کا سودا کر دیا۔ تمہیں تو زندہ ہی دفن کر دینا چاہیے تاکہ دنیا عبرت پکڑے کہ بیٹی بیچنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حیدر نے گارڈز کو حکم دیا، اسے بھی باندھ دو اور اتنا مارو کہ یہ چلنے کے قابل نہ رہے۔ اس کی ہڈی پسلی ایک کر دو۔ گارڈز رحیمو کی طرف بڑھے تو گلمینا نے ایک دم چیخ ماری اور آگے بڑھی، نہیں سردار صاحب، خدا کے لیے رک جائیں۔ گلمینا گھسٹتی ہوئی حیدر کے قریب آئی اور اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سردار صاحب رحم کریں، یہ میرے باپ ہیں، انہیں مت مارے، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں انہوں نے غلط کیا، مگر ہیں تو یہ میرے باپ ہی نا، میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ گلمینا کی آواز میں اتنا درد اور التجا تھی کہ حیدر کا ہاتھ رک گیا۔ حیدر نے جھک کر اس لڑکی کو دیکھا جس نے ابھی بھی اپنے میلے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اور مٹی میں اٹی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے ظالم باپ کے لیے محبت تھی۔ یہ لڑکی عجیب تھی، خود بکنے جا رہی تھی مگر باپ کو بچا رہی تھی۔
حیدر کے دل میں اس کے لیے ایک انجانی سی عزت اور تجسس پیدا ہوا۔ حیدر نے اشارہ کر کے گارڈز کو روکا اور رحیم کو لات مار کر پرے کیا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تمہارے گھر میں ایسی بیٹی پیدا ہوئی ہے، ورنہ آج میں تمہاری بوٹیاں کتوں کو کھلا دیتا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور خبردار جو کبھی اس گاؤں میں نظر آئے۔ رحیمہ گرتا پڑتا وہاں سے بھاگا۔ حیدر نے گہرا سانس لیا اور مجمع کی طرف دیکھا جہاں اب خاموشی تھی۔ سب لوگ سر جھکائے کھڑے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سردار کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ حیدر کی نظر دوبارہ گلمینہ پر گئی جو ابھی بھی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ حیدر کو احساس ہوا کہ ابھی یہ لڑکی اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی۔ اس کا باپ اسے بیچ چکا ہے اور پورا گاؤں جان چکا ہے کہ وہ جوئے میں ہار گئی ہے۔ اس کی بدنامی ہو چکی ہے اور رحیمو جیسا باپ اسے دوبارہ بیچ دے گا یا شیر خان کے بندے سے اٹھا لیں گے۔ حیدر کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دے۔ حیدر نے کچھ سوچا اور پھر اپنے ایک وفادار اور پرانے ملازم کرمداد کو آواز دی جو بھیڑ میں کھڑا تھا۔ کرمداد، آگے آؤ۔ کرمداد جلدی سے آگے آیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جی سردار، حکم۔ کرمداد کی آواز میں ادب تھا۔ حیدر نے بہت سنجیدگی اور حتمی لہجے میں کہا، اس لڑکی کی اب اس گاؤں میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ اس کا باپ اسے بیچ چکا ہے اور اس کی عزت خطرے میں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی اور شیر خان اٹھ کر اس پر ہاتھ ڈالے اور میری سرداری پر دھبا لگے۔ اسی لیے میں حکم دیتا ہوں کہ تم ابھی اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کرو، اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ۔ میں اس کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ حیدر کا فیصلہ سن کر پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ گلمینہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنی نم آنکھوں سے حیدر کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص ابھی اسے بچا رہا تھا وہ اب اسے کسی ملازم کے حوالے کر رہا ہے، اس کی رضا جانے بغیر اس کا فیصلہ کر رہا ہے۔ کرمداد کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سردار صاحب، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میری تو منگنی ہو چکی ہے، میری پھپھی کی بیٹی سے، اور اگلے مہینے میری شادی ہے۔ میری برادری والے مجھے مار دیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں سردار، میں یہ حکم نہیں مان سکتا، میں بہت مجبور ہوں۔ کرمداد نے لرزتی آواز میں انکار کر دیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ سردار کے حکم کو نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر وہ اپنی مجبوری کے ہاتھوں بندھا ہوا تھا۔ حیدر کا پارا چڑھ گیا، اس کی انا کو ٹھیس پہنچی کہ اس کے اپنے ملازم نے بھرے مجمع میں اس کا حکم ڈالا ہے اور اس کی زبان زمین پر گرائی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ تم میرا حکم ٹالو گے؟ حیدر نے غصے سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ تم بھول گئے ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ میں تمہاری نسلیں مٹا سکتا ہوں۔ حیدر نے گرج کر کہا تو کرمداد پیروں میں گر گیا، مگر حیدر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سرداری کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص سانس روکے کھڑا تھا کیونکہ سردار کا غصہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ بس کریں سردار صاحب، بہت ہو گیا۔ کرمداد ابھی خوف سے لرز ہی رہا تھا اور حیدر کا ہاتھ فضا میں بلند تھا کہ اچانک زمین پر بیٹھی گلمینہ کے وجود میں ایک عجیب سی بجلی کوند دی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے لہجے میں جو طاقت اور کاٹ تھی اس نے وہاں موجود ہر شخص کو چونکا دیا، خاص طور پر سردار حیدر کو جو اپنی حکم عدولی پر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ گلمینہ نے اپنے میلے کچیلے دوپٹے کو سختی سے اپنے چہرے پر لپیٹ رکھا تھا تاکہ کوئی نامحرم اس کی جھلک تک نہ دیکھ سکے، مگر اس کی آنکھوں میں جو شعلے بھڑک رہے تھے وہ حیدر کے غصے سے کہیں زیادہ تیز تھے۔ آپ ہوتے کون ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ گلمینہ کی آواز پورے مجمع میں گونجی۔ اس نے حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے باپ نے جو کیا وہ اس کا گناہ تھا اور اسے اس کی سزا خدا دے گا۔ وہ مجھے جوئے میں ہار گیا، یہ میری بدقسمتی تھی، مگر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ مجھے کسی خیرات کی طرح بانٹتے پھریں؟ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جسے آپ جہاں چاہیں گے باندھ دیں گے۔ آپ خود کو بہت بڑا سردار سمجھتے ہوں گے، اپنے گھر میں ہوں گے یا اپنی حویلی میں ہوں گے یا یہاں نہیں۔ گلمینہ کا لہجہ انتہائی تلخ اور باغیانہ تھا۔ وہ اپنی تذلیل پر پھٹ پڑی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی عزت کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ حیدر دنگ رہ گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی جسے وہ بے سہارا اور لاچار سمجھ کر پناہ دینے کی کوشش کر رہا تھا وہ اسے ہی بھرے مجمع میں چیلنج کرے گی۔ آج تک اس علاقے میں کسی مرد کی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ سردار حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے
اور یہ لڑکی جس کا نہ کوئی وارث تھا نہ ٹھکانا، اس کے سامنے کھڑے اس کے فیصلے کو للکار رہی تھی۔ حیدر کو اپنی انا پر ایک کاری ضرب لگتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا اور دانت پیس کر بولا، لڑکی اپنی زبان کو لگام دو، تم شاید جانتی نہیں ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ میں سردار حیدر ہوں، اور میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ میں تمہاری عزت بچا رہا ہوں، تمہیں اس گندگی سے نکال کر ایک چھت دے رہا ہوں، اور تم میرا ہی ہاتھ جھٹک رہی ہو، ناشکری عورت۔ گلمینا نے ایک طنزیہ اور زہریلی ہنسی ہنسی، جو اس کے نقاب کے پیچھے بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ عزت بچا رہے ہیں یا اپنا حکم چلا رہے ہیں سردار صاحب؟ اگر یہ عزت بچانا ہے تو مجھے ایسی عزت نہیں چاہیے جو بھیک میں ملی ہو۔ آپ کو نیکی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے اور میری عزت کی اتنی ہی فکر کھائی جا رہی ہے، تو دوسروں کے گلے میں کیوں مر رہے ہیں مجھے؟ کیوں اس غریب ملازم کو مجبور کر رہے ہیں جس کی اپنی مجبوری ہے؟ گلمینا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں حیدر کے لیے حقارت تھی۔ آپ میں تو ہمت ہی نہیں فیصلہ کرنے کی، بس سرداری کا روپ چھاڑنا آتا ہے۔ دوسروں کو حکم دینا آسان ہوتا ہے سردار صاحب، مگر خود ذمہ داری اٹھانے کے لیے کلیجہ چاہیے ہوتا ہے، جو شاید آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر اتنے ہی غیرت مند ہیں اور اتنے ہی مسیحا ہیں تو خود کر لیں شادی مجھ سے، کیوں دوسروں کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں؟ گلمینا نے جذبات کی رو میں بہہ کر وہ جملہ کہہ دیا جس کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اس کا مقصد صرف حیدر کو آئینہ دکھانا تھا، اس کی انا کو ٹھیس پہنچانا تھا تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے، مگر یہ تیر تو سیدھا حیدر کے دل اور اس کی مردانہ انا پر لگا تھا۔ حیدر سن ہو کر رہ گیا۔ مجمع میں خسر پھسر شروع ہو گئی، لوگ دم سادے حیدر کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے۔ حیدر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایک معمولی سی لڑکی نے اسے کم ہمت کہا تھا، یہ حیدر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی رگیں تن گئیں اور اس نے غصے سے گلمینا کو گھورا، جب بھی اپنی بات پر ڈٹی کھڑی تھی۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی گھبرا گئے اور گلمینا کو بھی کہہ رہے تھے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی سردار سے یہ بات کہنے کی۔ لوگ حیدر کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگے کہ سردار صاحب بچی ہے، نادان ہے، غصے میں بول گئی، معاف کر دیں، جانے دیں اسے، اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ مگر حیدر کے دماغ پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ اسے اپنی سرداری اور اپنی انا کی لاج رکھنی تھی۔ اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس میں کسی بھی فیصلے کو لینے کی ہمت ہے۔ مولوی کو بلاؤ، حیدر کی گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا اور مجھ سے ہوگا۔ حیدر نے فیصلہ سنا دیا تو گلمینا کو لگا کہ اس کے کان بج رہے ہیں، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے حیرت اور صدمے سے حیدر کو دیکھا جو اب اس کی طرف نہیں بلکہ گارڈز کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں سردار صاحب، یہ نہیں ہو سکتا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں تو بس غصے میں۔ گلمینا کے الفاظ گلے میں اٹک گئے، وہ تو بس اسے تانا دے رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ پاگل اور ضدی سردار واقعی اس کی بات کو سچ کر دکھائے گا۔ حیدر نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب رحم نہیں بلکہ صرف ضد تھی۔ اب کیوں خاموش ہو؟ اب کہاں گئی تمہاری زبان؟ تم نے چیلنج کیا تھا نا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے، تو اب دیکھو میری ہمت اور میرا فیصلہ۔ اب تم دیکھو گی کہ سردار حیدر کیا چیز ہے۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں کے پیش امام کو وہاں بلا لیا گیا، وہ بھی سہما ہوا تھا۔ حیدر نے گواہوں کو بلایا اور وہیں سڑک کے کنارے کھڑے کھڑے زبردستی گلمینا سے نکاح پڑھوا لیا۔ گلمینا بت بنی کھڑی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو اس کے میلے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ حیدر نے بلند آواز میں قبول ہے کہا اور مہر کی رقم اتنی لکھوائی کہ سب دنگ رہ گئے۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کے وقت بھی گلمینا نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا تو حیدر نے زبردستی اس کا انگوٹھا لگوا دیا۔ گلمینا نے اس پورے عمل کے دوران اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا، وہ ابھی بھی دنیا سے چھپی ہوئی تھی، مگر اب وہ سردار حیدر کی ملکیت بن چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد حیدر نے گلمینا کا بازو پکڑا، اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ گلمینا کی کلائی پر نشان پڑ گئے۔ حیدر اسے کھینچتا ہوا اپنے سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر کی طرف لے گیا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا۔ بیٹھو اس میں، حیدر نے حکم دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور ایک کونے میں سمٹ گئی۔ حیدر نے دروازہ زور سے بند کیا اور خود دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور اور گارڈز بھی جلدی سے گاڑیوں میں سوار ہو گئے
اور قافلہ دھول اڑاتا ہوا حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی میں موت کا سا سکوت تھا۔ گلمینا سسکیاں دبا کر رو رہی تھی اور حیدر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اندر کوئی لاوا پک رہا ہے۔ کچھ دیر بعد حیدر نے گردن موڑ کر گلمینا کو دیکھا جو نقاب میں لپٹی ہوئی تھی۔ تم نے میری انا کو للکارا ہے لڑکی۔ حیدر کی آواز گاڑی کے پرسکون ماحول میں گونجی۔ اب تم دیکھنا کہ سردار حیدر اپنی سرداری کیسے دکھاتا ہے۔ گلمینا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کس موڑ پر آ گئی ہے۔ صبح وہ اپنے گھر میں تھی اور شام ہوتے ہوتے وہ پہلے جوئے میں ہاری گئی، پھر بکی اور اب ایک اجنبی اور غسیلے سردار کی بیوی بن چکی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ گاڑی شہر کی طرف رواں دواں تھی اور تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک بہت بڑی اور عالی شان حویلی کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ یہ حویلی کسی قلعے سے کم نہیں تھی۔ اونچی اونچی دیواریں، بڑے بڑے سبزہ، بیچ میں سفید سنگ مرمر سی بنی عمارت جو رات کی روشنیوں میں جگمگا رہی تھی، مگر گلمینا کو یہ حویلی کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی تو ملازم بھاگتے ہوئے آئے۔ حیدر نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ اس نے گلمینا کی طرف دیکھا جو ابھی تک گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ باہر نکلو، حیدر نے سرد لہجے میں کہا۔ گلمینا لرزتے قدموں کے ساتھ باہر نکلی تو حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حیدر نے اسے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ وہ اسے لے کر مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں حیدر کی دادی جان ویل چیئر پر بیٹھی تھی جو کافی بوڑھی اور کمزور لگ رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر ایک روب تھا۔ ان کے ساتھ 2-3 ملازمائیں کھڑی تھیں۔ حیدر نے دادی کو سلام کیا اور انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر دادی جان کے چہرے پر فکر مندی آئی۔ حیدر بیٹا، یہ کون ہے؟ دادی جان کی نظر گلمینا پر گئی جو سر تپا چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی غریب گھرانے سے ہے۔ دادی جان کی سوالیہ نظریں حیدر پر جم گئی۔ حیدر نے گہری سانس لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فی الحال اس نکاح کو ظاہر نہیں کرے گا، کیونکہ فی الحال تو وہ گلمینا کو سردارنی کا مقام نہیں دینا چاہتا تھا، وہ تو اسے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ حیدر نے بہت اطمینان اور سنجیدگی سے جواب دیا، دادی جان، یہ گلمینا ہے۔ اس کا باپ ایک جواری تھا جو اسے جوئے میں ہار گیا تھا اور ایک بدماش اسے لے جا رہا تھا۔ میں نے اسے بچا لیا۔ اس کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ دادی جان نے تعریفی نظروں سے پوتے کو دیکھا۔ جیتے رہو بیٹا، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ حیدر نے ایک نظر گلمینا پر ڈالی جو سر جھکائے کھڑی تھی اور پھر دادی جان کو دیکھا۔ میں اسے آپ کی خدمت کے لیے لایا ہوں دادی جان۔ آج سے گلمینا آپ کی خاص ملازمہ ہے۔ یہ آپ کی دوائیاں، آپ کے کھانے پینے اور ہر چیز کا خیال رکھے گی۔ یہ یہیں حویلی میں رہے گی اور نوکروں والے کوارٹر میں نہیں بلکہ آپ کے کمرے کے ساتھ والے چھوٹے کمرے میں رہے گی تاکہ ہر وقت آپ کے پاس موجود رہے۔ گلمینا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ نکاح کر کے بھی اسے بیوی کا نہیں بلکہ نوکرانی کا درجہ دیا گیا تھا۔ حیدر نے اسے اپنی زندگی میں شامل تو کیا تھا مگر ایک خادمہ بنا کر۔ حیدر کی نظروں میں ایک عجیب سی فتح تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ دیکھ لو، میں نے تمہیں تمہاری اوقات دکھا دی۔ یہ حیدر کا خاموش انتقام تھا۔ گلمینا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے مجھے نوکرانی بنا کر رکھا ہے تو میں بھی اسے بتا دوں گی کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ وہ چپ رہی اور اس نے حیدر کی بات کی تردید نہیں کی۔ دادی جان مطمئن ہو گئی۔ فضیلت، دادی نے اپنی پرانی ملازموں کو آواز دی، اسے لے کر جاؤ اور کوئی صاف کپڑے دے دو۔ گلمینا خاموشی سے فضیلت کے ساتھ چلی گئی۔ اسے دادی جان کے کمرے کے ساتھ والا چھوٹا کمرہ دیا گیا جہاں اس نے غسل کیا اور فضیلت نے اسے ایک سادہ سا مگر صاف ستھرا سفید شلوار قمیص کا جوڑا دیا۔ گلمینا نے کپڑے بدلے اور گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی دودھیا رنگت جو مٹی میں چھپی ہوئی تھی اب نکھر کر سامنے آ گئی۔ اس کی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں اور گلابی ہونٹ کسی مصور کا شاہکار لگ رہے تھے۔ اس نے دوپٹہ سر پر اوڑھا مگر اب چہرے پر نقاب نہیں کیا کیونکہ اب وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اگلی صبح گلمینا دادی کے کمرے میں موجود تھی اور فرش پر بیٹھ کر دادی جان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ دادی جان تسبیح پڑھ رہی تھی اور محبت بھری نظروں سے
گلمینا کو دیکھ رہی تھی، جس کے گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ ماشاء اللہ، نظر نہ لگے تمہیں بیٹی، تم تو بالکل 14ویں کا چاند ہو، دادی جان نے بے اختیار کہا تو گلمینا کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ دادی جان آپ بہت اچھی ہیں، گلمینا نے دھیمی آواز میں کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ وہ تیار ہو کر زمینوں پر جانے کے لیے نکلا تھا اور دادی سے ملنے آیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی وہ لڑکی کوئی عام ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ حیدر نے آج تک اسے صرف نقاب اور مٹی میں دیکھا تھا، مگر آج اس کے سامنے جو چہرہ تھا وہ اتنا حسین اور شفاف تھا کہ حیدر کی آنکھیں اسے دیکھ کر پلک جھپکنا بھول گئی۔ گلمینا نے سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا تو دونوں کی نظریں ملی۔ حیدر کو لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں جن میں حیا اور معصومیت تھے، اس کے گیلے سیاہ بال جو اس کے گورے چہرے کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھے، اس کا سادہ سا حلیہ، وہ کسی پینٹنگ کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ حیدر کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی جسے وہ سمجھ نہیں سکا۔ وہ کچھ لمحے اسے تکتا رہا اور گلمینا گھبرا کر نظریں جھکا گئی اور اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ دادی جان نے حیدر کو بت بنا کھڑا دیکھا تو مسکرا دیں۔ آؤ حیدر بیٹا، دیکھو کتنی پیاری بچی ہے یہ، اور اتنی سلیقہ مند ہے، صبح سے میرے پیر دبا رہی ہے، میرا اتنا خیال رکھ رہی ہے۔ حیدر نے دادی کی بات سنی تو جیسے ہوش میں آیا۔ اس نے کنکار کر گلا صاف کر اپنی نظریں گلمینا کے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی نگاہیں تو بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ حیدر نے خود کو سنبھالا اور اپنی روایتی سختی چہرے پر طاری کی۔ ہاں ٹھیک ہے دادی جان، مگر یہ مت بھولیے گا کہ یہ گاؤں کی لڑکی ہے، اس پر زیادہ بھروسہ مت کیجیے گا۔ حیدر نے جان بوجھ کر سخت الفاظ استعمال کیے تاکہ اپنی دل کی دھڑکنوں کو چھپا سکے، مگر اس کی نظریں گلمینا کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ گلمینا نے حیدر کی بات سنی تو اس کے دل کو چوٹ لگی۔ اس نے سر جھکائے رکھا اور دادی کے پاؤں دباتی رہی۔ حیدر دادی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور جان بوجھ کر گلمینا پر روب جھاڑنے کے لیے بولا، میرے لیے پانی لاؤ۔ اس کا لہجہ حاکمانہ تھا اور وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گلمینا اب کیا کرتی ہے۔ گلمینا کے ہاتھ ایک پل کو رکے۔ اس نے سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ خاموش پیغام تھا کہ اس کی نوکرانی نہیں ہے۔ اس نے حیدر کی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ دادی کی طرف دیکھ کر بولی، دادی جان میں آپ کی دوائی لے آؤں، وقت ہو گیا ہے۔ حیدر کو منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ لڑکی اس کے حسن کے سحر کو توڑ کر پھر سے اس کی انا کو للکار رہی تھی۔ اس نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا۔ دادی جان ہنس پڑی اور بولی، ارے جاؤ بیٹی، پہلے صاحب کے لیے پانی لے آؤ پھر دوائی لے آنا۔ گلمینا مجبوری میں اٹھی اور سائڈ ٹیبل سے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا۔ حیدر کی نظریں اس کے خوبصورت کلائیوں اور انگلیوں پر جمی تھی۔ گلمینا نے گلاس حیدر کی طرف بڑھایا مگر اس کے ہاتھ میں دینے کے بجائے میز پر زور سے رکھ دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ حیدر نے اسے گھورا، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ ہاتھ میں نہیں دے سکتی تھی؟ حیدر نے غصے سے پوچھا، حالانکہ اندر سے وہ اس کی صدا پر بھی فدا ہو رہا تھا۔ گلمینا نے بہت اطمینان سے جواب دیا، میں دادی جان کی ملازمہ ہوں سردار صاحب، آپ کی نہیں۔ اور دادی جان نے کہا تھا پانی لانے کو سو لا دیا، پینا ہے تو پی لیں ورنہ رہنے دیں۔ گلمینا یہ کہہ کر دوبارہ دادی کے پاس جا بیٹھی اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ حیدر تو دانت پیس کر رہ گیا۔ اس لڑکی نے ایک بار پھر اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا گیا مگر اس کی نظریں گلمینا کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے ایک امتحان بننے والی ہے، ایک ایسا امتحان جس میں ہار اور جیت دونوں کا مزہ الگ ہوگا۔ حویلی میں گلمینا کو آئے ہوئے ابھی کچھ دن گزر چکے تھے۔ ان چند دنوں میں اسے اپنی خاموشی اور سلیقہ مندی سے دادی جان کا دل جیت لیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، نماز پڑھتی اور پھر دادی جان کی خدمت میں جٹ جاتی۔ حیدر سے اس کا سامنا کم ہی ہوتا تھا کیونکہ حیدر صبح سویرے زمینوں پر چلا جاتا، رات کو دیر سے لوٹتا، مگر جب بھی ان کا سامنا ہوتا ایک عجیب سی کھینچا تانی والا ماحول بن جاتا۔ حیدر اسے نیچا دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اور گلمینا اپنی خاموشی سے اس کی ہر چال کو ناکام کر دیا کرتے تھے۔ آج صبح سے حویلی کا ماحول کچھ بدلا بدلا سا تھا کیونکہ آج حیدر کی پھپھو ذات اور منگیتر
ماہرہ شہر سے آ رہی تھی۔ ماہرہ ایک ماڈرن اور کھلے خیالات کی لڑکی تھی جو حیدر کو اپنی ملکیت سمجھتی تھی، اور حیدر کی دادی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، مگر حیدر کی وجہ سے وہ چپ رہتی تھی۔ دوپہر کے وقت پورچ میں ایک مہنگی گاڑی رکی اور اس میں سے ماہرہ اتری۔ اس نے جینز اور ٹاپ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر بڑا سا سن گلاسز لگایا ہوا تھا۔ وہ ٹک ٹک کرتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی جہاں حیدر صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور گلمینا دادی جان کو دوائی کھلا رہی تھی۔ حیدر ڈارلنگ، مائیں نے اونچی آواز میں پکارا تو وہ بھاگتی ہوئی آئی اور حیدر کے گلے لگ گئی۔ حیدر جو اخبار پڑھنے میں مگن تھا اچانک حملے سے ہڑبڑا گیا۔ اس نے اخبار ایک طرف رکھا اور مائرہ کو خود سے الگ کیا۔ ارے مائرہ، تم کب آئیں؟ اور یہ کیا طریقہ ہے؟ دادی جان بیٹھی ہیں۔ حیدر نے اسے ٹوکا کیونکہ اسے مائرہ کا یہ بے باک انداز کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ مائرہ نے دادی کو سرسری سلام کیا اور پھر حیدر کے برابر میں چپک کر بیٹھ گئی۔ او کم آن حیدر، ہم منگیتر ہیں اور اگلے مہینے ہماری شادی ہے، اتنا حق تو بنتا ہے نا میرا، مائرہ نے ناز سے کہا اور پھر اس کی نظر سامنے کھڑی گلمینا پر پڑی جو ہاتھ میں پانی کا گلاس اور دوائی پکڑے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ مائرہ کی نظریں گلمینا کے سادہ مگر انتہائی حسین چہرے پر ٹک گئی۔ گلمینا نے پنک شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور قدرتی حسن مائرہ کو ایک ہی نظر میں کھٹک گیا۔ یہ کون ہے حیدر؟ مائرہ نے اپنی انگلی سے گلمینا کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ کیا تم نے کوئی نئی نوکرانی رکھی ہے؟ مگر یہ تو نوکرانی کم اور گاؤں کی کوئی گنوار ماڈل زیادہ لگ رہی ہے، مائرہ نے طنز کیا۔ گلمینا کے دل پر خنجر چلا مگر وہ خاموش رہی۔ حیدر نے ایک نظر گلمینا پر ڈالی جو نظریں جھکائے کھڑی تھی، پھر مائرہ سے بولا، ہاں یہ دادی جان کی نئی ملازمہ ہے گلمینا، دادی جان کی خدمت کے لیے رکھی ہے۔ حیدر نے اسے ملازمہ کہتے ہوئے ایک عجیب سا بوجھ محسوس کیا جو پہلے نہیں تھا۔ مائرہ نے تنقیدی نظروں سے گلمینا کا جائزہ لیا۔ ٹھیک ہے، مگر حیدر تمہیں نہیں لگتا کہ یہ کچھ زیادہ ہی تیار ہو کر رہتی ہے؟ نوکرانیوں کو تو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، دیکھو ذرا کیسے بند سنور کر کھڑی ہے۔ مائرہ کو اس کے حسن سے شدید جلن ہو رہی تھی۔ گلمینا نے گلاس میز پر رکھا اور دادی سے اجازت لے کر وہاں سے جانے لگی تو مائرہ نے اسے روکا۔ اوئے تم ذرا میرے لیے کافی تو بنا کر لاؤ اور دیکھنا چینی کم ہو اور کافی اسٹرانگ ہو، مائرہ نے حکم چلایا۔ گلمینا رکی، اس نے حیدر کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھا تھا۔ گلمینا نے بہت ادب سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، بی بی جی، میں دادی جان کی ملازمہ ہوں، کچن کی نہیں، آپ کی کافی کوئی اور ملازم بنا دے گا، میں دادی جان کے لیے کھانا لانے جا رہی ہوں۔ گلمینا نے وہی جواب دیا جو اس نے حیدر کو دیا تھا تو مائرہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ واٹ؟ حیدر، یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی اتنی ہمت کہ یہ مجھے منع کرے؟ تم اسے کچھ کہتے کیوں نہیں؟ مائرہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ حیدر کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ اسے گلمینا کا یہ بے خوف انداز اندر ہی اندر پسند آ رہا تھا، مگر اس نے مائرہ کو دکھانے کے لیے مصنوعی غصہ کیا۔ گلمینا، مہمان ہے ہماری، جاؤ بنا لاؤ کافی، دادی کا کھانا فضیلت لے آئے گی۔ حیدر کا حکم سن کر گلمینا نے اسے ایک شکوہ بھری نظر سے دیکھا اور پھر خاموشی سے کچن کی طرف مڑ گئی۔ مائرہ نے فاتحانہ انداز میں حیدر کو دیکھا۔ اگلے چند دن مائرہ نے حویلی کا سکون برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ ہر وقت حیدر کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ جب بھی گلمینا آس پاس ہوتی اسے شدید کوفت ہوتی تھی، شاید اس کی خوبصورتی سے، اور وہ گلمینا کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتی تھی۔ حیدر کو بھی اب مائرہ کی موجودگی سے الجھن ہونے لگی تھی کیونکہ وہ گلمینا کو تنگ کرنے کے لیے اسے عجیب و غریب کام دیتا تھا تاکہ اس کی انا کو توڑ سکے، مگر مائرہ کے آنے سے اسے گلمینا کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک رات حیدر اپنے کمرے میں تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے بار بار گلمینا کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب اس نے مائرہ کے سامنے اس کی بات مانی تھی۔ حیدر نے جان بوجھ کر انٹرکام اٹھایا اور کچن میں فون کیا جہاں گلمینا رات کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ ہیلو، حیدر کی بھاری آواز آئی۔ جی سردار صاحب، گلمینا نے پہچان لیا۔ میرے لیے چائے لے کر آؤ ابھی اسی وقت، حیدر نے حکم دیا۔ گلمینا نے گھڑی دیکھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ سردار صاحب، اتنی رات کو چائے؟ سب ملازم تو سو چکے ہیں، گلمینا نے کہا۔ تو حیدر نے سختی سے کہا، تو تم تو جاگ رہی ہو نا، اور تم بھی تو ملازمہ ہی ہو، جاؤ بنا کر لاؤ اور میرے کمرے میں لے آنا۔ گلمینا نے غصے سے فون رکھ دیا۔ یہ آدمی اسے چین سے جینے نہیں دے گا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے چائے بنائی
اور ٹرے لے کر اوپر حیدر کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے آ جاؤ کی آواز آئی۔ گلمینہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا حیدر بیڈ پر نیم دراز تھا اور ہاتھ میں فائل پکڑے ہوئے تھا۔ کمرے میں دھیمی روشنی تھی اور حیدر کی شخصیت بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ گلمینہ نے نظریں جھکا لیں اور ٹرے میز پر رکھنے لگی۔ حیدر نے فائل بند کی اور اسے غور سے دیکھا۔ وہ گلابی رنگ کے سوٹ میں تھی اور دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا ہوا تھا۔ رکھ دو اور جاؤ مت، حیدر نے کہا تو گلمینہ رک گئی۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، ذرا سا سر دبا دو، حیدر نے ایسی فرمائش کی کہ گلمینہ حیران رہ گئی۔ کیا؟ میں؟ سردار صاحب، میں آپ کی ملازمہ ہوں، کوئی مالش کرنے والی نہیں، اور میں غیر مردوں کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ گلمینہ نے صاف انکار کر دیا اور مڑنے لگی۔ حیدر نے تیزی سے اٹھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ گلمینہ کا توازن بگڑا اور وہ حیدر کے سینے سے آ ٹکرائی۔ حیدر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ غیر مرد؟ بھول گئی ہو میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا نکاح ہوا ہے مجھ سے، حیدر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ گلمینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی سانسیں حیدر کی خوشبو سے مہک اٹھیں۔ شوہر؟ کیسا شوہر؟ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو دنیا کے سامنے نوکرانی بنا کر رکھتا ہے۔ چھوڑے مجھے۔ گلمینہ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر حیدر کی گرفت مضبوط تھی۔ نوکرانی ہو تبھی تو دباؤ گی نا، حیدر نے شرارت سے کہا۔ اگر بیوی بن کر رہتی تو شاید میں تمہارے نخرے اٹھاتا، مگر اب تو حکم ماننا پڑے گا، چلو دباؤ سر۔ حیدر نے اسے زبردستی بیڈ کے کنارے پر بٹھایا، خود اس کے سامنے لیٹ گیا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ گلمینہ سکتے میں آ گئی۔ یہ شخص کتنا ڈھیٹ تھا، وہ چاہتی تو اٹھ جاتی مگر حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے پر رکھ دیا۔ دباؤ ورنہ میں دادی کو بتا دوں گا کہ تم نے میرا حکم نہیں مانا۔ گلمینہ نے مجبوری میں اس کا سر دبانا شروع کیا۔ اس کی نرم انگلیاں حیدر کے ماتھے اور بالوں میں حرکت کرنے لگیں تو حیدر نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ گلمینہ کا دل عجیب سی کیفیت میں تھا، اسے حیدر پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کی قربت سے ایک انجانا سا احساس بھی ہو رہا تھا۔ حیدر نے آنکھیں بند کیے کیے کہا، تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے گلمینہ، درد تو غائب ہو رہا ہے۔ گلمینہ کے گال سرخ ہو گئے، اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ یہ ان دونوں کے درمیان پہلی خاموش قربت تھی جہاں الفاظ نہیں بلکہ دھڑکنیں بات کر رہی تھیں۔ اگلی شام موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گلمینہ چھت پر سوکھے ہوئے کپڑے اتارنے گئی تھی کہ اچانک بارش ہو گئی۔ موٹی موٹی بوندیں برسنے لگیں۔ گلمینہ کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئی اور بارش میں بھیگنے لگی۔ اسے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور بارش کے پانی کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ وہ گھومنے لگی تو اس کے لبوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس وقت اپنی ساری پریشانیاں بھول کر صرف ایک لڑکی تھی جو فطرت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ حیدر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا کافی پی رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے چھت پر پڑی جہاں گلمینہ بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کا بھیگا ہوا سراپا اور اس کے بے ساختہ مسکراہٹ دیکھ کر حیدر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ کپ کافی ہونٹوں سے لگانا بھول گیا۔ گلمینہ بارش میں کسی جل پری کی طرح لگ رہی تھی۔ حیدر کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور اس کی نظریں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ گلمینہ کتنی معصوم اور خوبصورت ہے اور وہ خامخواہ اسے تنگ کرتا رہتا ہے۔ ابھی حیدر اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے مائرہ آ گئی۔ حیدر، کیا دیکھ رہے ہو؟ مائرہ نے پوچھا اور حیدر کی نظروں کا تعاقب کیا تو اسے گلمینہ نظر آئی جو بارش میں بھیگ رہی تھی۔ مائرہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ حیدر کس طرح محو ہو کر اسے دیکھ رہا ہے۔ او مائی گاڈ، یہ لڑکی تو پاگل ہے، دیکھو کیسے تماشا کر رہی ہے بارش میں، جان بوجھ کر بھیگ رہی ہے تاکہ سب کی توجہ حاصل کر سکے۔ کتنی چیپ ہے، یہ مائرہ نے جل کر کہا اور حیدر کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ حیدر چونک گیا اور اس نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لی۔ ہاں پاگل ہے یہ، تم اندر چلو میں آتا ہوں۔ حیدر نے بات ٹالی مگر مائرہ کی شک کی سوئی اٹک گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حیدر اس نوکرانی میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے۔
اور یہ بات مائرہ کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس گلمینا کا کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ حیدر کو مجھ سے چھین لے گی۔ اگلے دن مائرہ نے اپنا شیطانی منصوبہ بنایا۔ دوپہر کا وقت اور گلمینا کچن میں اکیلی تھی اور دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ چولہے پر کڑھائی رکھی تھی جس میں تیل گرم ہو رہا تھا۔ مائرہ دبے پاؤں کچن میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ گلمینا کی پشت اس کی طرف ہے۔ مائرہ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ گرم تیل گلمینا پر گر جائے تو اس کا چہرہ ہاتھ جل جائے گا اور پھر حیدر اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ سوچ کر مائرہ کے لبوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ آئی۔ ارے گلمینا، مائرہ نے اسے پکارا۔ گلمینا مڑی۔ جی بی بی جی۔ مائرہ مسکراتی اس کے قریب آئی۔ ذرا وہ اوپر والے خانے سے میرا ڈائٹ بسکٹ کا ڈبہ تو اتار دو، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ مائرہ نے بہانہ بنایا۔ گلمینا اسٹول لینے کے لیے مڑی تو مائرہ نے موقع پا کر کڑھائی کے ہینڈل کو تھوڑا سا باہر کی طرف کر دیا تاکہ گلمینا کا ہاتھ لگتے ہی وہ الٹ جائے۔ گلمینا اسٹول لے کر آئی اور کڑھائی کے بالکل پاس سے گزرنے لگی۔ اسی لمحے حیدر کچن کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اسے پیاس لگی تھی اور وہ پانی لینے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مائرہ کچن میں کھڑی اور گلمینا کڑھائی کے پاس سے گزر رہی ہے جو بالکل گرنے والی ہے۔ حیدر کی چھٹی حس جاگ گئی۔ دھیان سے گلمینا، حیدر چلایا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ گلمینا کا دوپٹہ کڑھائی کے ہینڈل میں الجھا اور گرم کھولتا ہوا تیل سیدھا اس کے اوپر گرنے ہی والا تھا۔ حیدر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ وہ بجلی کسی تیزی سے آگے لپکا اور گلمینا کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور خود اس کے سامنے آ گیا تاکہ تیل اس پر نہ گرے۔ چھپاک کی آواز آئی اور گرم تیل کی ایک بڑی مقدار سیدھی حیدر کے دائیں بازو اور ہاتھ پر جا گری۔ آہ! حیدر کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور وہ درد سے دوہرا ہو گیا۔ گلمینا جو حیدر کے سینے سے لگی تھی بچ گئی تھی، مگر حیدر کا بازو بری طرح جل چکا تھا۔ سردار صاحب! گلمینا نے چیخ ماری اور حیدر کو دیکھا جس کا بازو سرخ ہو رہا تھا اور چھالے پڑ رہے تھے۔ مائرہ بھی ڈر گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ حیدر بیچ میں آ جائے گا۔ حیدر! مائرہ چلائی اور آگے بڑھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اوہ مائی گاڈ! مائرہ نے فوراً ڈرامہ شروع کر دیا۔ یہ سب اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر گرایا ہے تیل تم پر۔ تم ٹھیک تو ہو حیدر؟ مائرہ نے الزام گلمینا پر دھر دیا۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ دادی جان اور ملازم بھاگتے ہوئے آئے۔ حیدر درد سے کرا رہا تھا، مگر اس نے گلمینا کو نہیں چھوڑا جو ابھی بھی اس کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ میں نے نہیں کیا، میں تو بس… گلمینا کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ حیدر نے اسے بچانے کے لیے خود کو جلا لیا۔ مائرہ نے آگے بڑھ کر گلمینا کو دھکا دیا۔ دور ہٹو منحوس لڑکی، تم نے میرے حیدر کو جلا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نکل جاؤ اس گھر سے۔ مائرہ نے ہاتھ اٹھایا تاکہ گلمینا کو تھپڑ مار سکے، کیونکہ وہ اپنا غصہ اور جرم چھپانا چاہتے تھے۔ گلمینا نے آنکھیں بند کر لی، مگر وہ تھپڑ اس کے گال تک نہیں پہنچا۔ حیدر نے اپنے صحیح سلامت ہاتھ سے مائرہ کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ساتھ شدید غصہ تھا۔ خبردار مائرہ! حیدر کی آواز گونجی۔ اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو… حیدر کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ مائرہ سہم گئی۔ تم ابھی بھی اس نوکرانی کی طرفداری کر رہے ہو حیدر؟ اس نے تمہیں جلا دیا اور تم اسے بچا رہے ہو؟ اس معمولی ملازمہ کے لیے تم مجھے ڈانٹ رہے ہو؟ مائرہ نے چیخ کر کہا۔ حیدر نے ایک گہری سانس لی اور درد کو ضبط کرتے ہوئے گلمینا کا ہاتھ تھام لیا اور سب کے سامنے اعلان کیا۔ مائرہ، یہ کوئی معمولی نوکرانی نہیں ہے جس پر تم ہاتھ اٹھاؤ گی۔ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور سردار حیدر اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ حیدر کا یہ انکشاف کسی ایٹم بم کی طرح وہاں موجود ہر شخص پر گرا۔ دادی جان کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا اور مائرہ کو لگا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ کیا؟ بیوی؟ مائرہ ہکلائی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو حیدر؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم نے مجھ سے منگنی کی ہوئی ہے اور اس گنوار لڑکی کو بیوی کہہ رہے ہو؟ مائرہ کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ حیدر نے گلمینا کو اپنے ساتھ لگایا اور دادی کی طرف دیکھا۔ دادی جان، میں نے آپ سے چھپایا تھا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے اس کی عزت بچانے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا اور یہ میری منکوحہ ہے۔ حیدر نے مائرہ کو دیکھا۔ اور اب جب تم جان چکی ہو تو سن لو، میری بیوی کی طرف اٹھنے والی انگلی میں توڑ دوں گا۔
چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ گلمینا حیرت اور محبت ملی جلی نظروں سے حیدر کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے جلے ہوئے بازو کی پرواہ کیے بغیر اس کے لیے دنیا سے لڑ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ حصار قید نہیں بلکہ تحفظ ہے۔ حیدر نے اسے بچا لیا تھا، آگ سے بھی اور دنیا کے تانوں سے بھی۔ مائرہ کا صدمہ اب غصے میں بدل چکا تھا۔ وہ چیخ پڑی کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے حیدر، تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ مائرہ نے پاگلوں کی طرح حیدر کی طرف قدم بڑھایا جیسے اس پر حملہ کر دے گی۔ حیدر نے اپنے صحیح سلامت بائیں ہاتھ سے گلمینا کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور سختی تھی۔ اپنی حد میں رہو مائرہ، حیدر کی آواز میں شیر کسی گرج تھی۔ میں نے تم سے کبھی محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ منگنی خاندان والوں کا فیصلہ تھا، میرا نہیں۔ رہی بات دھوکے کی تو میں نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ لڑکی میری منکوحہ ہے، میرا نکاح ہوا ہے اس سے، اور یہی سچ ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے تو جاؤ، توڑ دو یہ منگنی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حیدر نے دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنا دیا۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ مائرہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس کی آنکھوں سے نفرت کے شعلے نکل رہے تھے۔ تم مجھے ٹھکرا رہے ہو اس نوکرانی کے لیے، اس سڑک چھاپ لڑکی کے لیے؟ حیدر تم بہت پچھتاؤ گے، یاد رکھنا میری بات، تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ میں بد دعا دیتی ہوں تمہیں کہ تم دونوں کبھی سکون کا سانس نہ لے سکو۔ مائرہ نے نفرت سے گلمینا کو دیکھا جو حیدر کے پیچھے سہمی کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ اور تم نے میرا گھر برباد کیا ہے نا، دیکھنا تمہارا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ مائرہ نے زہر اگلتے ہوئے اپنا پرس اٹھایا اور پیر پٹکتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد لاؤنج میں گہرا سکوت چھا گیا۔ دادی جان جو اپنی ویل چیئر پر بیٹھی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پر پہلے حیرت تھی مگر اب ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ مائرہ کے جانے سے دکھی نہیں تھی بلکہ انہیں تو جیسے دلی خوشی ہوئی تھی کہ وہ بلا ٹل گئی۔ دادی جان نے حیدر کی طرف دیکھا جس کا بازو بری طرح جلا ہوا تھا اور وہ درد کو ضبط کیے کھڑا تھا۔ پھر گلمینا کو دیکھا جو اب بھی رو رہی تھی۔ دادی جان نے مسکرا کر ہاتھ پھیلائے، ادھر آؤ میری بچی۔ دادی کی آواز میں اتنی محبت تھی کہ گلمینا سسک پڑی اور بھاگ کر دادی کے گلے لگ گئی۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ یہ ہیرا حیدر۔ دادی جان نے گلمینا کے سر پر ہاتھ پھیرا، تم نے بہت اچھا کیا بیٹا۔ مجھے مائرہ کبھی پسند نہیں تھی، وہ تمہارے لائق نہیں تھی، مگر یہ بچی یہ تو واقعی ہمارے گھر کی رحمت ہے۔ اس نے جتنا خیال رکھا ہے میرا، یقیناً یہ بہت اچھی جیون ساتھی ہوگی۔ مائرہ کبھی بھی تمہارے ساتھ خوش نہیں رہتی بیٹا، میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ دادی جان نے گلمینا کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے آنسو پہنچے۔ رو مت بیٹی، آج تو خوشی کا دن ہے کہ میرے پوتے کو عقل آ گئی اور اس نے اپنی عزت کو سب کے سامنے قبول کر لیا۔ دادی کی باتوں نے گلمینا کے دل سے بوجھ ہلکا کر دیا۔ اسے لگا کہ اسے اس گھر میں قبول کر لیا گیا ہے۔ حیدر کے بازو میں شدید جلن ہو رہی تھی مگر اس نے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دادی جان میں اسے کمرے میں لے جا رہا ہوں، مجھے مرہم پٹی کی ضرورت ہے، حیدر نے کہا تو گلمینا کو ہوش آیا۔ اس نے دیکھا کہ حیدر کا بازو سرخ ہو رہا ہے اور چھالے پڑ رہے ہیں۔ جی چلیں سردار صاحب، آپ کو بہت چوٹ لگ گئی ہے، گلمینا نے تڑپ کر کہا اور حیدر کو سہارا دینے لگی۔ حیدر گلمینا کو ساتھ لے کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ملازم بھی اب پرسکون ہو چکے تھے کہ حویلی کا ماحول ٹھیک ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حیدر نے دروازہ بند کیا اور بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ درد کی شدت سے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ گلمینا نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے حیدر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ گلمینا نے روتے ہوئے پوچھا اور بہت احتیاط سے حیدر کے جلے ہوئے بازو پر مرہم لگانے لگی۔ آپ مجھے جلنے دیتے سردار صاحب، میں تو ایک معمولی لڑکی ہوں نا، آپ نے خود کو کیوں تکلیف دی؟ گلمینا کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی۔ حیدر نے اپنے بائیں ہاتھ سے گلمینا کے چہرے کو چھوا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ معمولی نہیں ہو تم گلمینا، حیدر کی آواز بھاری اور نرم تھی۔ تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، اگر تمہیں کچھ ہوتا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حیدر کے الفاظ نے گلمینا کے دل کو پگھلا دیا۔
وہ مرہم لگاتی رہی اور اس کے آنسو حیدر کے ہاتھ پر گرتے رہے۔ حیدر نے اسے روکا نہیں بلکہ اس کی محبت اور فکر کو محسوس کرتا رہا۔ جب پٹی ہو گئی تو گلمینا نے سارا سامان رکھا اور جانے لگی، مگر حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ حیدر نے پوچھا۔ وہ میں دادی جان کے پاس۔ گلمینا گھبرا گئی کیونکہ اب ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے تمہاری جگہ یہاں ہے، میرے پاس۔ حیدر نے اسے کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ گلمینا سمٹ کر بیٹھ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گلمینا، حیدر نے نرمی سے اسے پکارا، تم مجھ سے خفا ہو نا کہ میں نے تمہیں سب کے سامنے نوکرانی کیوں کہا؟ حیدر نے وہ سوال کر دیا جو گلمینا کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ گلمینا نے نظریں جھکا لیں۔ آپ مالک ہیں سردار صاحب، جو چاہیں کہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ گلمینا نے شکوہ کیا تو حیدر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو گلمینا، میں نے وہ سب اس لیے کیا تھا کیونکہ تم نے میری انا کو للکارا تھا، تم نے میری مردانگی کو چیلنج کیا تھا اور میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم جھکو، تم اپنی ضد چھوڑو۔ حیدر نے گہرا سانس لیا اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ مگر سچ یہ ہے گلمینا کہ میں ہار گیا۔ تمہاری خاموشی، تمہاری خدمت اور تمہاری معصومیت نے مجھے ہرا دیا۔ میں تمہیں نوکرانی بنا کر لایا تھا مگر تم تو میرے دل کی مالکن بن گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ ضد محبت میں بدل گئی۔ حیدر کا اعتراف گلمینا کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ گلمینا نے سرگوشی کی۔ ہاں بالکل سچ۔ حیدر مسکرایا۔ وہ سب ایک ڈرامہ تھا تمہیں ستانے کے لیے، ورنہ تم تو اسی دن میری سردانی بن گئی تھی جس دن میں نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا۔ حیدر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ گلمینا نے بھی اپنی ساری مزاحمت ختم کر دی اور اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ لیا جہاں اسے حیدر کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی حیدر، مجھے لگا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ گلمینا نے اعتراف کیا۔ نفرت تو میں خود سے کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں اتنا رلایا۔ حیدر نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ مگر اب نہیں، اب صرف محبت ہوگی۔ جتنی شدت سے میں نے تمہیں ستایا ہے نا، اس سے 1000 گنا زیادہ شدت سے میں تمہیں چاہوں گا۔ حیدر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کے گالوں پر جہاں اب بھی آنسوؤں کے نشان تھے۔ یہ آنسو اب کبھی نہیں گریں گے گلمینا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ حیدر نے اس کی ناک کھینچی۔ تم بہت بھولی ہو گلمینا، تمہیں لگتا تھا کہ میں واقعی تم سے کام کروا رہا ہوں؟ میں تو بس تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ آپ بہت برے ہیں سردار صاحب۔ گلمینا نے منہ بسوڑا۔ اور میں سردارنی ہوں، یاد رکھیے گا، اب میں بھی آپ پر حکم چلاؤں گی۔ گلمینا نے اپنی پرانی ضد دہرائی تو حیدر کا قہقہہ بلند ہوا۔ شوق سے چلانا میری جان، اب یہ سردار تمہارا غلام ہے۔ حیدر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور گلمینا نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر یہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی بلکہ اس میں محبت کی مٹھاس تھی۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی مگر حویلی کے اس کمرے میں محبت کا سویرا ہو چکا تھا۔ حیدر نے گلمینا کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور پھر اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ تم جانتی ہو گلمینا، لوگ کہتے ہیں شدت پسند انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ اگر محبت میں شدت ہو تو وہ انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ حیدر نے جذباتی انداز میں کہا تو گلمینا نے مسکرا کر حیدر کے جلے ہوئے بازو پر بہت احتیاط سے ہاتھ رکھا۔ اور آپ نے ثابت کر دیا کہ سردار صرف حکم دینا نہیں جانتے بلکہ اپنی محبت کے لیے جلنا بھی جانتے ہیں۔ گلمینا کے جملے نے حیدر کو سرور بخش دیا۔ اس نے جھک کر گلمینا کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ اب تمام شکوے گلے مٹ گئے تھے اور صرف ایک سچ باقی تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔